خواتین محترم، آئیے آج آپ کو محبت کی، عشق رسول کی ایک ایسی داستان سناتے ہیں کہ جسے سن کے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا، اور بے مثل محبت پہ مالک کی لاسوال عطا کا قصہ ہے۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی، عربی تو دور، اسے اردو تک بھی نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ہوئے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی کے برستا تھا۔ بابا جی مگر اس میں بھی خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا، شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی، نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا چھوڑ کر موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس سامان زندگی نہیں، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت کے اوپر دوسروں کی بکریاں چرانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ عجیب شخص تھا کہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپ کے جنم لے رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی کہ سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ آج پورا عرب میڈیا، پورا اہل عرب بابا جی کو حج کے لیے بلا رہے ہیں، اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ 15 سال تک جن بزرگوں نے اجرت پہ بکریاں چرائی اور اسی طرح سے بکریاں چراتے ہوئے سالانہ جو کچھ ملتا تھا وہ جمع کرتے کرتے پھر پاسپورٹ بنوایا، میرے رب کا نظام دیکھے کہ 5 سال مزید عمرہ کی تیاری نہ ہو سکی اور پاسپورٹ ختم ہو گیا۔ پھر پاسپورٹ بنوایا، پھر کرونا کی وجہ سے سفر کی پابندیاں لگنے کے بعد پھر سفر نہ کر سکے۔ پھر تیاری شروع کی تو اپنی جمع پونجی 15 بکریاں بیچی اور بغیر کسی گروپ کے حرمین شریفین کے مقدس سفر پہ یہ روانہ ہو گئے۔ نہ ہوٹل کا سسٹم، نہ ہوٹل کا انتظام، نہ کھانے کی فکر، بس ایک ہی فکر ہے کہ بس ان کے در پہ پہنچ جائیں، یار کے در پہ جا کے بیٹھ جائیں، پلکیں بچھا کر جا کے بیٹھ جائیں۔ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت۔ جب یہ مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پہ پہنچتے ہیں، قربان جائیں کہ جہاں ملائکہ بھی بڑے ادب سے حاضر ہوتے ہیں، یہ مہمان رسول سادہ لباس پہ آگے پہنچ گئے، جہاں سے کوئی محروم نہیں جاتا۔ وہاں پہ سفید کٹ لٹھے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ویڈیو کی صورت میں ان کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ یہ انسان ہے یا فرشتہ، ان کے دل کی تڑپ کو اللہ تعالیٰ نے عرش پہ سن لیا، اور پوری دنیا لمحوں میں پوری دنیا متوجہ ہو جاتی ہے کہ یہ سوتے کہاں ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں، یہ آئے کہاں سے ہیں۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں، مگر کسی کو کیا پتا یہ اخلاص والا سچا عاشق رسول کیسے بھلا اس در پر بھوکا سو سکتا ہے۔ کیا عرب کیا عجم سب دیوانہ وار چلے آئے خدمت کے لیے۔ اللہ اللہ معلوم ہوا یہ نہ فرشتہ ہے، نہ خاندان صحابہ کا فرد، بلکہ یہ تو پاکستان کی سرزمین بلوچستان جیسے پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والے یہ تو ایک چرواہے ہیں جو سچے عاشق رسول بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور جب عشق سچا ہو تو پھر رب العالمین خود انتظام فرما دیتے ہیں۔ اب اس بابا جی کو اہل عرب کی جانب سے حج کے لیے بلوایا جا رہا ہے۔ کیا نصیب پائی ہے، کیا قسمت پائی ہے، یہ صدقہ ہے مدینہ منورہ کا۔ میں تو پھر یہی کہتا ہوں، ارے آج بلوچستان کا ایک چرواہا شکل و صورت محمد الرسول اللہ کے اصحاب جیسی ان کے عشاق صحابہ کی لسٹ میں اپنا نام لکھواتا ہے، دنیا اس کی عزت کرتی ہے، دنیا دیکھ کر رش کرتی ہے۔ بتاؤ نہ پھر میرے پیغمبر کے صحابہ کیسے ہوں گے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہے؟ نہیں، وہ تو صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کون ہیں؟ جنہیں میرے رب تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں آپ سے راضی، آپ مجھ سے راضی ہیں۔ پھر صحابہ کے عشاق نے اپنی جانیں بھی ان پہ وار کر دی۔ اب حافظ وقار زیادہ راہ ان بزرگوں کے پاس کیا تھا کہ مگر تمنا تھی، اور وہ بکریاں چراتے، اجرت لیتے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ایک دفعہ جب تن پہ اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسم کی شدت کو روکنے کے لیے موزے بھی نہ تھے، تو پھر عشق کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے۔ ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا وقت نہ آیا تھا کہ انسانیت کو کرونا کا امتحان آ گیا، لیکن یہ بزرگ انتظار کی سولی پہ پھر لٹک گئے۔
اللہ اکبر۔ آج اگر پوری دنیا کے اندر یہ معروف بھی ہیں، مشہور بھی ہیں، تو اسے اپنے نصیبے پہ یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈھل کے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے جب حرکت کرتے تھے کہ یہ مدینہ ہے جہاں بایزید بھی سانسیں گم کر بیٹھے، وہ مدینہ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ لمحہ ہے، آپ انہیں خود بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا جبریل امین کے ذریعے عرش سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب عوام و خواص ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب انہیں خود بھی معلوم نہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہزاروں 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے، ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے، ارب پتی بھی ہوں گے، وزیر اعظم بھی ہوں گے، صدر بھی ہوں گے، کون کون ستم زماں اور محدث زماں موجود ہوں گے، لیکن وہ جو گمنام تھا، یہاں کا مشہور شخص آج زبان زد عام شخص ہے، مگر آج کے دن ایک ہی تھا، وہ بابا جی جو 15 سال سے لوگوں کی بکریاں چرا کے جن کو آج بلایا گیا، وہ بکری پال تھا، یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا، جس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کے لیے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کی کہانیاں لکھیں، ان کی کہانیاں سنیں اور سنائیں، اور سارے پڑھے لکھے آج ایک ان پڑھ کی کہانی سنیں اور سنائیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو صاحب و عرض کی تھی، یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا، اور بے مثل محبت پہ مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کر اصحاب رسول کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان بزرگوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے عشق اور محبت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کیا ان بزرگوں سے آپ ملنا پسند کرتے ہیں؟ تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔